دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ آج بھی ظاہر ہے ہم ایک ہی عنوان پر بات کرتے ہیں، ذرا مختصر سی، کہ وہی جیسے یعنی بی آر ٹی پشاور کی بن رہی ہے، اسی طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا یا ری اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس پر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ باجوہ صاحب کے گھر جانے تک وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ ویسے پی ٹی آئی کے ٹریک ریکارڈ ہے کہ دیکھیں بی آر ٹی ایکسٹینشن، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ اب تک پینڈنگ ہے، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اسی طرح ایک احمقانہ انداز میں کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نلیفائی ہو گئی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ پوری کابینہ جو ہے وہ مسلسل کوشاں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کسی بھی دفتر میں، اگر جن لوگوں کو دفتر کا ایکسپیرینس ہوگا، مجھے معمولی سے ہے کہ یار عام سے کلرک جو ہیں وہ اس سے کہیں بیٹر ڈرافٹ کرتے ہیں اور پرفیکٹ کرتے ہیں، لیکن کمال ہے ہمارے ان اعلیٰ دماغوں کا، پی ٹی آئی کا تو ایک ایک بندہ گویا یکتا روزگار ہے جی، اور خان صاحب ظاہر ہے سب سے لیکن وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جن کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب ان کے نزدیک جاپان جرمنی دونوں پڑوسی ہیں اور سپیڈ آف لائٹ سے ٹرین تیز ہے، اور وہ تیز ٹرین جو ہے وہ کراچی سے لاہور تک 4 گھنٹوں میں پہنچے گی، سمجھ لینا۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تاریخ میں کہیں نہیں آیا، اور رات کو اب یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ فوٹو سینتھسس کے ذریعے وہ جو عمل ہے اس کے رزلٹ کے طور پر دن کو آکسیجن خارج کرتے تھے پودے، نباتات۔ اب خان صاحب کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ رات کو آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ انوکھے لوگ ہیں اور ان کے انوکھے کارنامے ہیں کہ، اور پھر باجوہ صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں کہ اتنی ذلت اور رسوائی، خود چیف جسٹس کہتے ہیں کہ دیکھیں شٹل کاک بنا دیا ہے تم نے آرمی چیف کو، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شٹل کاک وہ خود بھی بنا ہے جسے اتنا شوق ہے ایکسٹینشن کا، کہ باقی فوج جو ہے اس میں جتنے بھی جنرلز ہیں جو اس نے خود پروموٹ کیے ہیں سب نااہل ہیں، کوئی بھی پاکستان کی آرمی کی قیادت یا کمانڈ سنبھالنے کا اہل نہیں ہے۔ بس ایک ہے وہ یونیک چیز ہے جس کا نام باجوہ ہے، اگر وہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے، آخر زندگی موت تو سب کے ساتھ ہے نا، تو پھر پاکستان کی فوج کا کیا بنے گا، کیونکہ اہل بندہ تو پیچھے ہے نہیں کوئی، ہے جی۔ لیکن ہم باجوہ صاحب کی غیرت کو سلام کہتے ہیں کہ وہ میاں محمد بخش نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ بے شرمی دے حلوے ناڑوں ساگ جوان دا چنگا، بے شرمی دے حلوے ناڑوں ساگ جوان دا چنگا، تے بے قدراں دی یاری ناڑوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ اب بے قدراں جو لفظ ہے نا، یعنی بے شرمی دے حلوے ناڑوں ساگ جوان دا چنگا، جوان ایک بوٹی ہے، ایک ویسے جڑی بوٹی بغیر جس کے کہہ کے اگاتی ہے جی، تو وہ بے قدراں دی یاری ناڑوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ بے قدراں کو تھوڑا زیادہ بہتر فہم اس موجودہ صورتحال میں حاصل کرنے کے لیے بے عقلاں سے بدل لیں کہ بے شرمی دے حلوے ناڑوں ساگ جوان دا چنگا، تے بے عقلاں دی یاری ناڑوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ لیکن ان بے عقلوں کا ظاہر ہے انتخاب بھی، یہ شاہکار انتخاب جو ہے وہ باجوہ صاحب ہی کا ہے نا، آخر 3 لاکھ فوج لگا کر یہ ہیرا تلاش کیا گیا، اور 20 کروڑ لوگوں کا حق نمائندگی، حق رائے دہندگی جو ہے اس پر بلڈوزر چلایا گیا اور یہ ہیرا برآمد کیا گیا، اور اس ہیرے نے اور ان سب نے مل کے پھر ایسے ایسے ہیرے ارد گرد اس گلیکسی آف ہیرا سمجھ لیں جی، گلیکسی آف ڈائمنڈس،
کہ دیکھیں کیا ستارے ارد گرد اکٹھے کیے ہیں، گویا کہکشاں ہے حماقتوں کی۔ تو بہرحال باجوہ صاحب اب بھگتے، اور پھر یہ ہے کہ چوراہے میں کھڑے ہو کر وہ جو ریٹائرنگ لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اور جن کی کندھوں پر بندوق رکھ کے چلا کے فائدے اٹھائے گئے ہیں، ان کو للکارتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، سمجھتے تھے کہ دیکھنا وہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، لہذا افتتاح سڑک کا کر رہے ہیں اور ستیہ ناس باجوے کا پھیر دیا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ نام لے کر جسٹس گلزار کا اور جسٹس کھوسا کا ذکر کرو؟ اور ریٹائر ہونے والا جج کہیں اگر اس میں کہیں کونے خدرے میں کوئی حمیت رہ گئی ہو تو وہ فلیئر اپ ہو سکتی ہے لیکن ان عقل کے دشمنوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ افتتاح تم سڑک کا کر رہے ہو، تم ترقی کی بات کرو، تم سڑک کی بات کرو، تم کہو کہ اب نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہوگا، لیکن وہ برسے ہیں کہ طاقتور اور نا طاقتور جو ہیں ان میں فرق ختم ہونا چاہیے۔ تو باجوہ صاحب نے کہا، اپنا کھوسا صاحب نے، کہ چلو اے لو پھر ہن طاقت واردہ تے کمزور دا فرق دون ختم کر کے دسنے۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے آئین و قانون سے بڑھ کے ایک نخوت اور کینہ شتر کا کلہاڑا چلا کے ان لوگوں کے لیے راستے صاف کیے، اور سب سے بڑے بینیفیشریز یہ ہیں، اور وہ اب چوراہے میں کھڑے ہو کر ہمیں للکارتے ہیں اور ان تمام بیماریوں کا جو الزام ہے وہ ہم پر رکھتے ہیں، ہمیں اسکیپ گوٹ بناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کھوسا صاحب جو ہیں وہ پھر ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کا سسٹم۔ اب سارے تو ثاقب نثار نہیں ہوتے نا۔ تو بہرحال کھوسا صاحب نے پھر پرفیکٹلی ظاہر ہے یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ آج چند گھنٹوں میں ابھی زیر سماعت ہے معاملہ، میرے ہاں جو ہے وہ جو ٹائم ہے اس سے آگے آپ کا ٹائم ہے 10 گھنٹے، تو وہاں پر تو عروج پر ہے سماعت۔ تو سنا یہی ہے کہ جو تازہ ترین سمری یا نوٹیفیکیشن لائے ہیں اس میں بھی عدالت کا ذکر کر دیا ہے، یعنی وہ بھی غلط ہے اور اب عدالت نے سابقہ ایکسٹینشنز کا، یعنی پچھلی ایکسٹینشنز کا اور ریٹائرمنٹ کا، مطلب کیانی کی ایکسٹینشن اور ریٹائرمنٹ، اور وہ جو بٹ مین ہے محمد بن سلمان سعودی شہزادے کا راحیل شریف، اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب تو کہتے ہیں جنرل ریٹائر ہی نہیں ہوتا، وہ اس سے یعنی ہی اسٹیڈ شارٹ آف سیئنگ سم تھنگ، تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ جنرل تو مرتا ہی نہیں ہے وہ ابدی چیز ہے کوئی۔ تو بہرحال یہ طرفہ تماشا ہے کہ کیا بات ہے، یعنی پورے ملک کو، پورے نظام کو ایک لافنگ سٹاک میں بدل دیا ہے۔ اور یہ کمال، یہ جو سکل ہے، یہ مہارت ہے، یہ سوائے باجوہ صاحب کے نکے عمران خان اور پھر وہ جو گلیکسی آف سٹارز ہے اس کے ارد گرد، ان کے علاوہ یہ کارنامہ اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تھوڑا وہ سخت لفظ ہو گئے، چلو ہم انگریزی کے انسلٹنگ جو بیہیویئر ہے اور حماقت اور انسلٹنگ سے مکس شدہ، کنٹیمپٹ اور انسلٹ سے مکس، باجوہ صاحب کو اور نصیب نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے بھی کیسے یعنی وہ بھی آستین کے سانپ کی طرح انہوں نے اس شخص کو ڈسا جس نے اسے آرمی چیف بنایا۔ تو اب یہ جو نابغیر روزگار چیزیں لائے ہیں ان کو وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اب اگر ایکسٹینشن سپوز نلیفائی ہو جاتی ہے، نہیں ملتی، جو کھوسا صاحب ہیں یہ سوراخ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں جس سے اس ملک کو ڈسا جاتا ہے، اور ہر بار آرمی چیف ڈستا ہے، اس میں یعنی کوئی ابہام والی بات ہی نہیں ہے۔ تو کھوسا صاحب کی ایک تو ظاہر ہے پچھلی ساری جو ظلم زیادتی ہے وہ بھی ایریز ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ پاکستان کے لیے اس سے بڑا بابرکت اور ایکٹ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن سپوز یہ ہو ہی جاتا ہے، باجوہ صاحب یہ کر ہی گزرتے ہیں اور اپنا کھوسا صاحب کر ہی گزرتے ہیں، کھوسا صاحب یہ سوراخ جو ہے جہاں سے سانپ ڈستے ہیں اس ملک کو، وہ بند ہی کر دیتے ہیں۔ تو باجوہ کے ہاتھ میں کیا رہا کہ پچھلے 3 سال سے اس ملک کا ستیہ ناش بھی پھیرا، اور جاتے ہوئے وہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100
باقی چیزیں بھی کہیں جو آپ جانتے ہیں جی. تو یہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز ہے. تو بے شرم ایک باری پھر چسکا لے لو کہ بے شرمی دے حلوے ناڑوں ساگ جوان دا چنگا تو بے عقلاں دی یاری ناڑوں سنگ چوڑے دا چنگا. جی معذرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ وہاں پر بے قدراں کی جگہ ہم نے بے عقلاں لگایا تاکہ سمجھ آ جائے. تو اب میری اپنی ایک مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں، اس کا نام اسی کنٹیکسٹ میں ہے حوث و غیرت. یہ اس کا عنوان ہے حوث و غیرت یا غیرت و حوث جو بھی آپ کے. چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ یعنی عمارت امیر ہونا، کمانڈر ہونا. یہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب بڑے باغیرت آدمی ہو سکتے ہیں، وہ انکار کر دیں. ہائے دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی وہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. اب دیکھیں جام جو لبوں تک پہنچا ہوا ہے لبوں کو چھونے کی اجازت نہیں مل رہی. اب باجوہ صاحب کہیں دل کا مریض ہی نہ بن گئے کہیں چل ہی نہ بسیں. تو چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ چند برس کی عمارت کے مقابل یعنی کمانڈرشپ جو ہے چند برس کی مزید ہے. چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ دور بے ضمیری میں اس پہ حیرت کیا ہے؟ چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ دور بے ضمیری میں اس پہ حیرت کیا ہے؟ فقط حوث جاہی جس کا دین و ایمان ہو، فقط حوث جاہی جس کا دین و ایمان ہو، اس کی خصلت میں جز افعی عیرت کیا ہے؟ افعی عیرت ہے کہ سانپ کی خصلت، یعنی ڈسنا کسی کو، محسن کو بھی ڈسنا. تو فقط حوث جاہی جس کا دین و ایمان ہو، اس کی خصلت میں جز افعی عیرت کیا ہے؟ یعنی جسے لالچ اور حب حکومت، اقتدار یا جاہ پرستی ہی سے غرض ہو، اس کے نزدیک یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین ایمان نہیں ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ سانپ کی فطرت رکھتا ہے. وہ ہر محسن کو جہاں بھی اس کا بس چلے گا اور اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سانپ کی طرح ڈسے گا. گویا وہ آستین کا سانپ ہے، جس طرح کہ نواز شریف کو باجوہ صاحب نے ڈسا ہے. تو فقط حوث جاہی جس کا دین و ایمان ہو، اس کی خصلت میں جز افعی عیرت کیا ہے؟ جس نے وہ کامل نمونہ دیکھنا ہو دیکھ لے. یہ غنیمت ہے، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. پھر نہ کہنا پتہ نہیں چلا کہ جس نے وہ کامل نمونہ دیکھنا ہو دیکھ لے، پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں بے غیرت کیا ہے. جس نے وہ کامل نمونہ دیکھنا ہو دیکھ لے، پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں بے غیرت کیا ہے. دیکھ لیں بغیرتی اور حماقت کا حسین امتزاج دیکھ لیں کہ چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے. چند برس کی عمارت کے مقابل غیرت کیا ہے؟ دور بے ضمیری میں اس پہ حیرت کیا ہے؟ فقط حوث جاہی جس کا دین و ایمان ہو، اس کی خصلت میں جز افعی عیرت کیا ہے؟ جس نے وہ کامل نمونہ دیکھنا ہو دیکھ لے، پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں بے غیرت کیا ہے. ویسے واقعتاً مجھے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا غیرت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا یہ دیکھی نہیں جا سکتی، یہ جس میں ہو صرف وہ محسوس کرتے، اس لیے تم پریشان نہ ہو. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. بڑی مہربانی، شکریہ. ہم ان کی قدر کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمایا ہے، ہمارا چینل دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لائکس یا ڈس لائک یا کمنٹ کرتے ہیں. ہم سب کی قدر کرتے ہیں. ان کو ہماری طرف سے سلام ہو. اور جب اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب فرمائیں. تو شکریہ جناب.